ایران کا اسرائیل پر بہت بڑے پیمانے پر حملے کرنے کا اعلان، اسرائیلی جنگی طیارے بھی تیار۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک۔ لڑائی میں ایران کے مزید 3 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے تصدیق کی کہ شہید ہونے والے سائنسدانوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ 2 ایرانی جنرل سمیت 60 شہید۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ایران کو پرائمری جبکہ غزہ کو سیکنڈری وار فرنٹ قرار دے دیا۔ ایران کا سرپرائز اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام کو فیل کر دیا۔ اسرائیل کا دفاع کیا تو پھر خطے میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے برطانیہ، فرانس اور امریکہ کو وارننگ دے دی، اگر ایران نے حملے نہ روکے تو تہران شعلوں کی نظر ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی۔ اسرائیل پر کامیاب حملوں کے بعد ایران میں جشن کا سما۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، وقت آ گیا ہے کہ اسے روکا جائے، جبکہ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ کے رویے سے جوہری پروگرام پر مذاکرات بے معنی ہو گئے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت غیر ضروری اور غیر قانونی قرار۔ پاکستان نے سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ ایران کی جوہری اور عسکری تنصیبات پر اسرائیلی حملے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان، چین اور روس نے اس اجلاس کی درخواست کی حمایت کی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق اسحاق ڈار نے اسرائیلی حملوں میں ہونے والے قیمتی جانی نقصانات پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور خطے میں امن کے اقدامات کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ اگر مسلم دنیا متحد نہ ہوئی اور اپنے ایجنڈے کے تحت اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایران کے ساتھ ایسے رشتے ہیں جس کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے، مسلمان ممالک مل کر ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس سے اسرائیل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مسلم دنیا کے کچھ ممالک کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، وہ تعلقات منقطع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم سے مل کر سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا اور ابھی نندن کو 24 گھنٹے میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا۔ ابھی نندن کو واپس بھیجنے کے سرنڈر پر اس وقت بھی شرمندہ تھے، آج بھی شرمندہ ہیں۔ بھارت کو فیٹف میں بھی ناکامی کا سامنا۔ پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب۔ ہندوتوا اور صہیونی لابی کی مشترکہ کوششیں بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کروانے میں ناکام رہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت کے سفارتی وفد کی بھرپور کوشش رہی کہ پاکستان کو فیٹف کے اجلاس میں ایک بار پھر گرے لسٹ میں شامل کرایا جائے، لیکن آج ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے بجائے رپورٹنگ پر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا۔ مذاکرات نہیں ہوں گے تو دن بدن کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں پریس کانفرنس۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تنازع سے پہلے خطہ جتنا محفوظ تھا اب نہیں ہے۔ بھارت ہر بار مذاکرات اور بات چیت سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی۔ عالمی برادری اسرائیل ایران جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ ایران اسرائیل جنگ میں سونے کی طلب بڑھ گئی، قیمت میں اضافہ۔ امریکی سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 1500 روپے کے اضافے کے بعد 3,63,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں گولڈ ریٹ میں $15 کا اضافہ۔ دوسری جانب امریکی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی کا رجحان۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈاؤ جونز انڈیکس میں 2% کی کمی دیکھی گئی۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث حکومت کی پیٹرولیم لیوی ہدف سے محروم ہونے کا خدشہ۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ وفاقی بجٹ منظور کروانا ہے تو حکومت ہمارے مطالبات مانے، پیپلز پارٹی نے شرائط رکھ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا کہ سولر پینل پر 18% ٹیکس ختم نہیں کیا گیا تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو بجٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ بجٹ سے صرف ایک دن پہلے وفاقی حکومت نے ایک خط بھیج کر مالی وسائل میں غیر متوقع کمی کی اطلاع دی جو ہمارے لیے ناقابل فہم تھی۔
شرم کی بات ہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف آج جیل میں ہے۔ غزہ، طرابلس، تہران سمیت تمام امت مسلمہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کی منتظر ہے۔ ہم دودھ کے دھلے نہیں، ہمارے دور میں بھی غلط چیزیں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے اعتراف کر لیا۔ علی محمد خان نے کہا کہ امت مسلمہ پر حملہ ہو چکا ہے، امت مسلمہ فلسطین کے زخموں پر خاموش رہی۔ کاش بانی چیئرمین اس وقت باہر ہوتے، مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے۔ امت مسلمہ خاموش ہے، آواز اٹھانے والوں کو چن چن کر مٹا دیا گیا، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، بانی چیئرمین کی آواز دبا دی گئی۔ نان فائلرز کی نقد رقم نکلوانے کی حد 50,000 سے بڑھا کر 75,000 روپے کرنے کا فیصلہ۔ رپورٹ کے مطابق نئے مالی سال کے لیے نظر ثانی شدہ بجٹ تجاویز کے تحت نئی حد سے زیادہ رقم نکلوانے پر 0.8% کا زیادہ ایڈوانس ٹیکس لاگو ہوگا، جو موجودہ سال کے 0.6% سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اشتہارات پر سخت محصول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ کمانے والوں کے لیے انکم ٹیکس سرچارج میں 9% کمی متوقع ہے۔ کم بارشوں اور خشک موسم سے ملک میں پانی کی کمی، خانپور ڈیم میں پانی کے صرف 25 دن کے ذخائر باقی رہ گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ڈیم میں موجود پانی ڈیڈ لیول سے صرف 11 فٹ دور ہے۔ پانی میں مسلسل کمی سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہائشیوں کو آنے والے دنوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکام کے مطابق اگر آئندہ 10 سے 15 دنوں میں تیز بارشیں نہیں ہوئیں تو ڈیم کا پانی ڈیڈ لیول سے نیچے جانے کا امکان ہے۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ نے تاریخ بنا دی۔ لارڈز کے تاریخی میدان میں جنوبی افریقہ نے 136 برس بعد آسٹریلیا کو شکست دے کر ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023-25 اپنے نام کر لی۔ 1889 کے بعد جنوبی افریقہ نے عالمی ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی بڑی فتح سمیٹ لی۔ جنوبی افریقہ آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن بن گیا۔ پاکستان کے مایہ ناز ویٹ لفٹر نو دستگیر بٹ نے ایک بار پھر عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ازبکستان میں جاری ورلڈ اسٹرانگ مین چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل دوسری بار ورلڈ اسٹرانگ مین کا اعزاز حاصل کر لیا۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے نوح بٹ نے گزشتہ برس بھی یہی ٹائٹل جیتا تھا۔